حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جا زندگی مدینے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا. سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کے امت میں پیدا فرمایا جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام نے دعا کیا. مسلمان بھائیوں، آپ کے بیچ میں ایک درد لے کر آیا ہوں. دل کے کان سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. ہمارا سنانا قبول ہو اور آپ کا سننا بھی قبول ہو. ایک اللہ والے کو بازار کے اندر روتا ہوا دیکھا گیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ بازار کے اندر کیوں روتے ہیں؟ آپ کو رونا چاہیے مسجد کے اندر، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، ہم دکاندار کی زندگی کو دیکھ کر رو رہا ہوں، اس بازار والے کی زندگی کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں. کچھ مہینوں کے بعد اسی اللہ والے کو پھر بازار کے اندر روتا ہوا دیکھا گیا. تو لوگوں نے کہا، آپ یہاں کیوں روتے ہیں؟ بولا، محلے والے کی زندگی کو دیکھ کر مجھے رو آ رہا ہے. وہ آسمان والا ان سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بازار والے اور محلے کے لوگ اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی اللہ والے کو کچھ مہینوں کے بعد قبرستان کے اندر روتا ہوا دیکھا گیا. لوگوں نے پوچھا، کل آپ جندوں کے بیچ میں رو رہے تھے، آج مردوں کے بیچ میں یہاں آ کر دیکھا نہ ہوا کہ آپ رو رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، یہ سارے قبرستان والے، یہ سارے اکٹھے ہیں، یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آسمان والا صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا تھا. مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزمان دیا تھا. اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا، لیکن ہم حفاظت نہیں کر سکے، ہم قرآن کو سینے میں جمع نہیں کر سکے. صحابہ کرام نے نبی کے پسینے کو محفوظ کیا تھا، صحابہ کرام نے نبی کے چلنے کے طریقے کو محفوظ کیا تھا، لیکن آج یہ امت نے نبی کے ہر سنتوں کو چھوڑ دیا اور نبی کے ہر تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور چوک چوراہے پر رو رہے ہیں کہ آج ہماری عزت محفوظ نہیں، نہ ہم محفوظ ہیں نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں. آپ کو معلوم ہوگا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دار ارقم میں جا رہے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے جھیلی سے دیکھ لیا اور کہا، یا رسول اللہ، عمر غلط ارادے سے آ رہا ہے، ذرا ہمیں حکم دیجئے کہ آج عمر بچ کے نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حمزہ آنے دو، اگر عمر کے ارادہ اچھا ہے تو میں اسے نپٹ لوں گا، اگر غلط ارادہ ہے تو اسی جگہ پر ہم ختم کر دیں گے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے چہرہ نبوت پر دیکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر جاتا ہے اور رونے لگتا ہے. کہتا، یا رسول اللہ، میں غلط ارادے سے آیا تھا، میں جب آپ کے
چہرے کو دیکھا ہوں میرا دل کا دنیا ہی بدل گیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، صحابہ اکرام نے نعرہ لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے حضرت عمر کو سینے سے لگایا اور کہا عمر آؤ میں تمہارا مقام بتلاتا ہوں، عمر اسلام سے تمہارا اتنا رشتہ مضبوط ہو گیا، میں تم کو بتلاتا ہوں کہ ماں باپ مرے اولاد روتی ہے، اولاد مرے ماں باپ روتے ہیں، عمر تیرا اسلام سے اتنا مضبوط رشتہ ہو گیا ہے، عمر اگر تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو قیامت تک میرا اسلام روتا رہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا عمر ہے؟ کہ جی یہ میرا عمر ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں عمر کا مقام بتلانے آیا ہوں اللہ کے حکم سے۔ جب عمر نے جب دار ارقم میں کلمہ پڑھا ہے تو آسمان کے اوپر کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو عمر کے اسلام لانے پر فخر نہ کرتا ہو، زمین کے اوپر کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کے ہاتھ پر ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم نے قرآن کو اپنے سینے میں جمع نہیں کیا تھا، ہم قرآن کی آیت کو نہیں پڑھے تھے، اس وقت تک میرا دل کا دنیا بگڑا ہوا تھا اور ہم اللہ بھٹکے ہوئے تھے۔ میں ایک روز راستے میں سوچ رہا تھا، تنہائی رات میں سوچ رہا تھا کہ آخر کائنات کے بنانے والے کا مقصد کیا ہے، کائنات کے بنانے والے کو پہچاننا چاہیے، آخر یہ کائنات کو بنانے والے کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا باپ مجھے 5 اونٹ دے دیا تھا اور کہا تھا عمر مجھے ایک سمت میں کھڑا کر کے ہمیں دکھلا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں صحابہ اکرام کے ساتھ عرض تہامہ کے پاس پہنچتا ہوں میں رونے لگ جاتا ہوں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اوپر کون سی ایسی فکر ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی عرض تہامہ ہے، میرا باپ مجھے 5 اونٹ دے دیا تھا اور کہا تھا عمر ایک سمت میں کھڑا کر کے ہمیں دکھلا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں آگے والے کو کھڑا کرتا پیچھے والا بگڑ جاتا، پیچھے والے کو صحیح کرتا آگے والا بگڑ جاتا، جب آگے والا اور پیچھے والا ایک سمت میں ہوتا بیچ والا بگڑ جاتا، میرا باپ اونٹوں کا رسہ لے کر مجھے مارتا اور کہتا عمر تو آج تم سے 5 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے ہیں، تم آگے چل کے کیسے زندگی گزارو گے، کس طرح سے دنیا میں رہو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب سینے میں ہم نے قرآن کو جمع کیا، نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پر 6 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ مسلمانوں ذرا سوچو آخر ہمارے اندر ایسی کون سی طاقت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلند مقام دیا تھا؟ آج ہم کیوں بھٹک گئے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، صحابہ اکرام نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر چمکایا تھا۔ جو صحابہ اکرام غلامانہ زندگی گزار رہے تھے لیکن جب قرآن کو سینے میں رکھا اور قرآن کے اوپر عمل کیا تو صحابہ اکرام ہر جگہ حکومت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں امرتسر کے اندر جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو امیر شریعت تھے امرتسر کے جلسے کے اندر جب جا رہے تھے تو اسٹیج سے ایک بچہ روتا ہوا اتر رہا تھا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا حضرت میں قرآن پاک کو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن یہ لوگ ہمیں پڑھنے نہیں دیتے ہیں، کہتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ امیر شریعت کے رہتے ہوئے تمہیں کون روکتا ہے قرآن پڑھنے سے، چلو میں تم کو پڑھواتا ہوں۔ امیر شریعت نے بچے سے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ جب بچے نے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا
تو امیر شریعت نے کہا کہ تم ہماری جگہ پر بیٹھو، میں تمہاری جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، اسی مجمع میں 500 سکھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عطا اللہ قرآن پاک کی تلاوت بعد میں کرنا، میرے ہاتھوں سے گرو نانک کا کنگن اتار کر حسین کے نانا کا کلمہ مجھے پڑھا دے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ جو ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کو حفاظت کیا تھا، قرآن کو بچایا تھا۔ آج ہمارے بیچ سے ہمارے اکابرین جا رہے ہیں، بڑے بڑے اکابرین جا رہے ہیں۔ جب ہمارے اکابرین اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس ملک کے اندر نہیں رہیں گے، تو قرآن پاک کا درس کون دے گا؟ حدیث مبارکہ کا مطلب کون بتلائے گا؟ مسلمانوں ذرا غور کیجئے، جب آندھی آتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا گھر کے اندر آ جا، گھر کے اندر آ جا، کچھ ہونے والا ہے۔ لگ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ ہونے والا ہے۔ بڑے بڑے اکابرین جا رہے ہیں۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید مولانا ولی احمد صاحب نے جب دنیا سے چلے گئے، 1 ہفتہ پہلے یا 4 دن پہلے چلے گئے ہیں، کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں تھا، کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا جو وہاں کے طلبے نہ رو رہے ہو، کوئی علماء اکرام ایسا نہیں تھا، ان کے سینے میں غم نہیں تھا کہ آج ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ جب امیر شریعت حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان کے اندر تھے، بہار کے اندر تھے، ہم آرام کی نیند سو رہے تھے، کھراٹے کی نیند سو رہے تھے، اور ہمارے لیے ہمارے اکابرین امیر شریعت مصلی بچھا کر رات کے 2 بجے اس امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رویا کرتے تھے، کبھی دولت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا امیر شریعت کا، امیر شریعت کا کبھی اپنے اولاد کے لیے آنکھ سے آنسو نہیں نکلا، بلکہ اس امت کے لیے آنسو نکلا ہے اور رویا ہے اس امت کے لیے کہ یا اللہ بہار کی حفاظت کر لے، ملک کی حفاظت کر لے، بہار کے مدرسے اور ہندوستان کے مساجد کی حفاظت کر لے۔ آج یہ رونے والے چلے گئے، ہم بے باپ کے ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مسلمانوں ہماری ماں بہنیں کی عزت حفاظت میں رہے، ہمارے ماں بہنوں کی عزت محفوظ رہے، تو آپ کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ یہ امیر شریعت کون تھے؟ صحابہ کرام سے بچھڑا ہوا قافلہ تھا۔ اگر صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھنا ہے تو ان علماء کرام کی زندگی کو دیکھے کہ کس طرح سے زندگی گزار کے چلے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، کیا یہ ہندوستان نہیں تھا؟ آج سے 1400 سال پہلے آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے۔ ہم نے اس آنکھوں سے بدکاری نہیں دیکھی ہے، اس آنکھوں سے بے حیائی نہیں دیکھی ہے۔ تو عشاء کے بعد آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے، آپ کو آسمان کے دروازے کھلے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آج آسمان کے دروازے بند ہو گئے۔ کیوں بند ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا گیا، یا اللہ یہ 1400 سال پہلے یہ آسمان کا دروازہ کھلا کرتا تھا، لیکن آپ کیوں نہیں کھلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسی ملک کے اندر میرا فرشتہ زمین پر اترا تھا، ہندوستان کے اندر ہر مسلمان کے گھر میں جایا کرتا تھا۔ میرے چاہنے والے جب قرآن پاک کو پڑھتا تھا تو میرے چاہنے والے کے ہونٹوں کا بوسہ فرشتہ لے کر اسی دروازے سے آیا کرتا تھا۔ میں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ فرشتے آپ زمین پر نہیں اترتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے فرشتے اسی سرزمین پر اترا ایک دن، لیکن ہندوستان کے ہر گھر کے اندر گیا تھا، ہر مسلمان کے گھر کے اندر گیا تھا۔ کسی گھر سے جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی، کسی گھر سے نفرت کی آوازیں آ رہی تھی، کسی گھر سے گالم گلوچ کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے فرشتے نے اسی دروازے سے روتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے کہا میرے فرشتے آخر کس وجہ سے تم رو رہا ہے، مجھے بتلاؤ۔ تو فرشتے کہنے لگا، یا اللہ میں نبی کے وقت میں اسی دروازے سے ہندوستان میں اترا تھا، ملک کے اندر اترا تھا، ہر جگہ سے قرآن کی آواز آتی تھی، لیکن اب گالی گلوچ کی آواز آتی ہے۔ میرا فرشتہ روتا ہوا واپس آ گیا۔ مسلمانوں، جب رحمت کے فرشتے آنا
بند ہو جائیں تو ہمارے لیے عذاب ہی لے کر آ سکتا ہے، رحمت لے کر نہیں آ سکتا ہے۔ مسلمانوں اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھو ہمارے اندر کمی کہاں ہے۔ کیا یہی علاقہ نہیں تھا؟ کیا یہی محلہ نہیں تھا کہ آج سے 1400 سال پہلے جب اسی گاؤں کے اندر کوئی مہمان آیا کرتا تھا، کوئی مسافر آیا کرتا تھا، کوئی بھوکا نہیں جاتا تھا، لیکن آج ہمارے گھر سے ہمارا بھائی بھوکا چلا جاتا ہے، ہماری بہن بھوکی چلی جاتی ہے۔ اسی علاقے کے اندر ہمارے آبا و اجداد کے زمانے میں گاؤں کا کوئی کتا بھوکا نہیں رہتا تھا، لیکن آج ہمارا حقیقی بھائی بھوکا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہم ایسی روم کے اندر رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے بھائی کی خبر نہیں لی، ہم نے پڑوسی کے بارے میں پوچھا نہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج دیا اور کہا ہندوستان کے مسلمانوں تم نے ہمیں ناراض کیا ہے، میں اپنا عذاب بھیج رہا ہوں۔ آج سے پہلے پچھلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد سے دھکے دے کر بھگایا تھا، خانہ کعبہ سے دھکے دے کر بھگایا تھا۔ اس سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ آج ہمارے گھر کو بند کر دیے، ہمارے مسجد کو بند کر دیے، ہمارے مدرسے میں تالے لگا دیے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے راضی نہیں ہوتا ہے بلکہ رونے سے راضی ہوتا ہے۔ ہم بھی توبہ کریں، آپ بھی توبہ کریں، سجدے میں جا کر روئیں اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔